بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 10 لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 10 کے 2 لیکچر ہوئے ہیں. اس میں ہم نے سٹارٹ میں وہ جو لکٹس ہیں ان کے اٹیک کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹڈیاں آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا. ان کو اسپیشلی جو کہانی ہے وہ ہم ایک لڑکی جو مارگریٹ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے رائٹر جو ہے وہ اس کو انفولڈ کر رہا ہے کہ جیسا وہ دیکھ رہی ہے کہ پہاڑ کی طرف سے ٹڈیاں آئیں، ایک لکیر کی طرح دکھائی دے رہی تھیں، ایک پٹی کی طرح دکھائی دے رہی تھیں، اور اس کے بعد گھر میں جو ہے وہ پریکاشنری میجرز لینے کے لیے انتظامات شروع ہو گئے. کسی نے گھنٹی بجائی، کسی نے جو ہے وہ جا کے کوئی برتن اکٹھے کیے، اور پھر کھیتوں کی طرف جا کے آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد ہر طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہر طرف جو ہے وہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، اور وہ جو ٹڈیاں تھیں وہ اب بادل کی طرح دکھائی دے رہی تھیں جو آگے بھی بڑھ رہا تھا، باہر کو پھیل بھی رہا تھا. تو یہ سارا کچھ مارگریٹ دیکھ رہی تھی. تو نیکسٹ ہے اس سے آگے کہ کہتے ہیں یہیں سے یہی بات ہو رہی ہے کہ ایوری ویئر 50 مائلز اوور دا کنٹری سائڈ، ایوری ویئر ہر طرف 50 مائلز اوور دا کنٹری سائڈ، 50 مائلز 50 میل تک، اوور دا کنٹری سائڈ دیہاتی علاقے سے 50 میل تک، ہر طرف دیہاتی علاقے سے، اس دیہی علاقے سے 50 میل تک. دا اسموک واز رائزنگ، دھواں اٹھ رہا تھا. دا اسموک واز رائزنگ، دھواں اٹھ رہا تھا. فرام میریڈس آف فائرس، میریڈس بے شمار، کاؤنٹ لیس، میریڈس بے شمار، کاؤنٹ لیس، انمبریبل، نیومرس، سیورل، مینی، آف فائرس، آگ کے علاوہ، فائرس یعنی آگیں، آگ کے علاوہ، بے شمار آگ کے علاوہ، میریڈس آف فائرس، بے شمار آگ کے علاوہ. ایوری ویئر 50 مائلز اوور دا کنٹری سائڈ، ہر طرف دیہی علاقے سے 50 میل تک. دا اسموک واز رائزنگ فرام میریڈس آف فائر، بے شمار آگ کے جو علاؤ تھے ان سے دھواں اٹھ رہا تھا. ہر طرف گاؤں سے 50 میل تک بے شمار آگ کے علاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا. مارگریٹ آنسر دا ٹیلی فون کالز، مارگریٹ نے آنسر دا ٹیلی فون کالز، ٹیلی فون کی کالز کا جواب دیا. مارگریٹ آنسر دا ٹیلی فون کالز، مارگریٹ نے ٹیلی فون کالز کا جواب دیا. اینڈ بٹوین دا کالز، اور ان کالز کے دوران، شی اسٹوڈ واچنگ دا لکٹس، شی اسٹوڈ وہ کھڑی، واچنگ دا لکٹس ٹڈیوں کو دیکھتی رہی. مارگریٹ آنسر ٹیلی فون کالز، مارگریٹ نے ٹیلی فون کالز کا جواب دیا. اینڈ بٹوین دا کالز شی اسٹوڈ واچنگ دا لکٹس، اور ان کالز کے دوران وہ کھڑی ٹڈیوں کو دیکھتی رہی. تو یہ ٹیلی فون وہ ہمسائے کر رہے تھے. لاسٹ کل پریویس جو پیراگراف تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمسائے فون کر کے بتا رہے تھے. تو مارگریٹ نے ٹیلی فون کی کالز کا جواب دیا اور ان کالز کے دوران کھڑی وہ ٹڈیوں کو دیکھتی رہی. اچھا، جب دیکھتی رہی تو اب صورتحال کیا تھی کہ پہلے تو ہم نے دیکھے وہ پھر وہی بات کہ پہلے 3 لائنز میں ہی پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بھوری لکیر کی طرح نظر آ رہی تھی ٹڈیاں. پھر ایک پیراگراف آیا اس میں تھا کہ وہ بادل کی طرح لگ رہی تھی. اب وہ جو ہے وہ ٹڈیوں کی اب کیا صورتحال ہے، تو کہتے کہ اب جو ہے وہ ہوا میں تاریکی، ظاہر ہے وہ سورج کے سامنے آ گئی تو ہوا میں بالکل تاریکی سی چھانا شروع ہو گئی تھی. تو دا ایئر واز ڈارکننگ، دا ایئر واز ڈارکننگ، فضا تاریک ہو رہی تھی. ایئر جو فضا ہے، جو ہوا ہے، واز ڈارکننگ، تاریک ہو رہی تھی. a strange darkness، ایک عجیب سی تاریکی تھی. strange عجیب سی، darkness تاریکی تھی. for the sun was blazing، کیونکہ جو سورج ہے was blazing، چمک رہا تھا. کیونکہ سورج blazing چمک رہا تھا، blazing shining flashing flare glitter burn، سورج جو ہے وہ چمک رہا تھا. the air was darkening، فضا تاریک ہو رہی تھی. a strange darkness، عجیب سی تاریکی. for the sun was blazing، کیونکہ سورج چمک رہا تھا. it was like the darkness of a wildfire، it was like the darkness، یہ تاریکی کی طرح تھی. of wildfire، چراغاہ میں لگی آگ. wildfire، چراغاہ میں، wild چراغاہ، گھاس کا میدان، گراس لینڈ، فوریسٹ، جنگل، ووڈ لینڈ. تو یہ چراغاہ میں لگی آگ کی تاریکی کی طرح تھی. when the air gets thick with smoke، when the air gets thick، جب ہوا تھک، کثیف ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے. with smoke، دھوئیں سے. جب
ہوا دھوئیں سے کثیف ہو جاتی ہے. کہتے ہیں چراغاہ میں لگی آگ کی تاریکی کی طرح تھی جب ہوا دھوئیں سے کثیف ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہوئی کہ فضا میں تاریکی چھا رہی تھی، یعنی اندھیرا سا چھا رہا تھا، اور عجیب سی تاریکی تھی کیونکہ سورج چمک رہا تھا. لیکن ایک تاریکی ہے کہ رات جب سورج نہ ہو تو ایک تاریکی ہوتی ہے، وہ تو سمپل سادہ سی ایک تاریکی ہوتی ہے. عجیب وہ ہوگی جب سورج بھی چمک رہا ہو اور تاریکی بھی ہو، تو وہ تاریکی جو ہے، وہ جو ڈارکنیس ہے وہ تھوڑی سٹرینج ہے اس لحاظ سے. تو وہ کیسی ہے؟ وہ ایسے ہی جیسے کوئی کہتے ہیں جنگل میں آگ لگی ہوتی ہے یا کسی چراغاہ میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہر طرف دھواں پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دھواں جو ہے وہ سورج کی روشنی کو نیچے آنے سے روک رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کی تاریکی، اس لیے عجیب سی تاریکی ہوتی ہے، کوئی عام رات ٹائپ والی تاریکی نہیں ہوتی. تو ایسی تاریکی جو ہے وہ اسی طرح تھا وہاں پہ کہ عجیب سی تاریکی تھی کیونکہ سورج چمک رہا تھا. یہ چراغاہ میں لگی آگ کی تاریکی کی طرح تھی. اٹ واز لائک ویلڈ فائر. چراغاہ میں لگی آگ کی تاریکی کی طرح تھی جب ہوا دھوئیں سے کثیف ہو جاتی ہے. بلکہ نیکسٹ لائن میں پھر بتانا بھی ہے کہ پھر وہ جب چراغاہ میں آگ لگتی ہے، ہوا دھوئیں سے کثیف ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی جو ہے گرم نارنجی تبدیل شدہ شکل میں، یعنی عجیب سی شکل میں، تبدیل شدہ شکل میں، بگڑی ہوئی شکل میں زمین کی طرف آتی ہے. تو کبھی دیکھیں اگر کسی چراغاہ میں کہ زمینوں میں آگ لگی ہوئی ہو، یہ ہمارے علاقوں میں اکثر کماد کو لگا دیتے ہیں، گنے کی فصل کو جب ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر آگ لگا دی جاتی ہے. تو ایسی حالت میں اگر دیکھیں تو وہ جو روشنی ہوتی ہے اس علاقے میں جہاں آگ لگی ہوئی ہو، بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہے، گرم سی نارنجی کلر کی، تو لال ریڈ ٹائپ. تو یہ وہی کہتے ہیں کہ اس کی مثال دی ہے کہ یعنی اسی ٹائپ کا لگ رہا تھا کہ چراغاہ میں لگی ہوئی آگ کی تاریکی کی طرح تھی جب ہوا دھوئیں سے کثیف ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چراغاہ میں جب آگ لگی ہو تو سورج کی روشنی گرم نارنجی تبدیل شدہ شکل میں نیچے کی طرف آتی ہے. تو یعنی ایسی صورتحال وہاں پہ جو ہے وہ پیدا دا سن لائٹ کمز ڈاؤن ڈسٹارٹیڈ. سورج کی روشنی نیچے آتی ہے ڈسٹارٹیڈ تبدیل شدہ شکل میں، بگڑی ہوئی شکل میں. ڈسٹارٹیڈ، پرورٹڈ، فالسیفائڈ، ٹیمپرڈ، الٹرڈ اور چینڈ. ایک تبدیل شدہ شکل میں نیچے آتی ہے. تھک گہری، ہاٹ آرنج، گرم نارنجی. سورج کی روشنی ایک گہری، تھک گہری، ہاٹ آرنج، گرم نارنجی، ڈسٹارٹڈ تبدیل شدہ شکل میں نیچے آتی. اوپریسو اٹ واز ٹو، یہ تکلیف دہ بھی تھی. اوپریسو، یہ تکلیف دہ تھی. اوپریسو تکلیف دہ تھی. ود دا ہیوینس آف دا اسٹارم، طوفان کے بوجھ سے. طوفان کے بوجھ سے یہ تکلیف دہ بھی تھی. The locusts were coming fast. ٹڈیاں تیزی سے آ رہی تھیں. The locusts were coming fast. ٹڈیاں تیزی سے آ رہی تھیں. Now half the sky. اب آدھا آسمان was darkened. تاریک ہو چکا تھا. اب آدھا آسمان تاریک ہو چکا تھا. Behind the reddish veils in front. Behind پیچھے. The reddish veils لال پردوں کے. Reddish لال، veils پردوں کے. In front سامنے کے. سامنے کے لال پردے. The reddish veils in front سامنے کے لال پردے. بیہائنڈ کو ابھی رکھ لیں، صرف اس کو دیکھ لیں. دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے کے لال پردے. سامنے کے لال پردوں سے مراد ظاہر ہے کہ سامنے کی لال ٹڈیاں ہیں یہ، کیونکہ وہ ٹڈیاں سرخ نظر آ رہی تھیں. پھر وہی پہلی لائن میں وہ بھوری نظر آ رہی تھیں، بھورے بادل کی طرح نظر آ رہی تھیں. تو سامنے کے لال پردے یعنی سامنے کی لال ٹڈیاں، بریکٹ میں بیسیکلی ٹڈیاں کر لیں گے. ویل ویسے پردہ مراد ہے، کورنگ، کور، اسکرین، کرٹن اور فلم. تو سامنے کے لال پردے. دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے کے لال پردے یعنی سامنے کی لال ٹڈیاں. وچ ور دا ایڈوانس گارڈ، جو کہ ایڈوانس گارڈ اول درجے کی محافظ تھیں. ایڈوانس گارڈ تھیں، اول درجے کی محافظ تھیں. آف دا سوام، لشکر کی، جو کہ لشکر کی اول درجے کی محافظ تھیں، ہر اول دستہ تھیں. دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے کی لال ٹڈیاں. وچ ور دا ایڈوانس گارڈ آف دا سوام، جو کہ لشکر کا ہر اول دستہ تھیں، اول درجے کی محافظ تھیں. ان کے بیہائنڈ پیچھے، ان کے پیچھے دا مین سام اصل لشکر شوڈ نظر آتا تھا. ان ڈینس بلیک کلاؤڈ، ڈینس گھنے، ڈینس گھنے، بلیک کلاؤڈ سیاہ بادل کی شکل میں، گھنے سیاہ بادل کی شکل میں نظر آتا تھا. ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، ریچنگ پہنچتا تھا، آلموسٹ تقریباً، ٹو دا سن اٹ سیلف خود سورج تک، اور تقریباً خود سورج تک جا پہنچتا تھا. اچھا مطلب یہ ہے کہ سامنے کی ٹڈیاں جو ہے وہ لال رنگ کی نظر آ رہی تھیں، لال پردے کی طرح لگ رہی تھیں.
تو جو لال پردے کی طرح لگ رہی تھی کیونکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اس کے پیچھے والی جو ٹڈیاں تھیں وہ سیاہ رنگ کی نظر آ رہی تھیں. تو سمپلی رائٹر نے کہ سامنے کی لال ٹڈیاں، اچھا ان کو وہی لشکر کی صورت میں ہی بیان کر دیا، جیسے لشکر میں کوئی اول درجے کا محافظ ہوتا ہے یا ہر اول دستہ ہوتا ہے، پھر پیچھے اور طرح کے ہوتے ہیں، سامنے والے زیادہ اکوپڈ ہوتے ہیں. تو اس سینس میں ایک لشکر کی طرح ہی اس کو ایک بیان کرنے لگا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں دا ریڈش ویلز ان، کیونکہ سامنے والی لال نظر آ رہی ہیں، پیچھے والی سیاہ نظر آ رہی ہیں اور ختم ہی نہیں ہو رہی، لگتا ہے جیسے سورج کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اس سینس میں ان کو بیان کیا ہے کہ دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے کی لال ٹڈیاں، دا ریڈش ویلز ان فرنٹ، سامنے کی لال ٹڈیاں، وچ ور دا ایڈوانس گارڈ آف دا سام، جو کہ لشکر کا ہر اول دستہ تھیں. اب وہ بیہائنڈ والا ورڈ جو پہلا ہم نے رکھا تھا اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، بیہائنڈ ان کے پیچھے. یعنی دیکھیں پھر دا ریڈش ویلز ان فرنٹ وچ ور دا ایڈوانس گارڈ آف دا سام، سامنے کی لال ٹڈیاں جو کہ لشکر کا ہر اول دستہ تھی ان کے پیچھے. دا مین سوام شوڈ ان ڈینس بلیک کلاؤڈ، اصل لشکر گھنے سیاہ بادل کی شکل میں نظر آتا تھا. ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، ریچنگ جا پہنچتا تھا، آلموسٹ تقریباً، ٹو دا سن اٹ سیلف خود سورج تک، اور تقریباً خود سورج تک جا پہنچتا تھا. مارگریٹ واز ونڈرنگ وٹ شی کوڈ ڈو ٹو ہیلپ، مارگریٹ واز ونڈرنگ، مارگریٹ سوچ رہی تھی، وٹ شی کوڈ ڈو ٹو ہیلپ کہ مدد کے لیے کیا کر سکتی تھی. مارگریٹ سوچ رہی تھی کہ مدد کے لیے کیا کر سکتی تھی. شی ڈڈ ناٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی. شی ڈڈ ناٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے. دین اپ کیم اولڈ اسٹیفن فرام دا لینڈس، دین اپ کیم پھر پہنچا، اولڈ اسٹیفن بوڑھا اسٹیفن، فرام دا لینڈ زمینوں سے، پھر زمینوں سے بوڑھا اسٹیفن وہاں پر پہنچا، بوڑھا اسٹیفن وہاں پر آیا اور اس نے آ کے کہا وی آر فنشڈ مارگریٹ فنشڈ، ہم تباہ ہو گئے، مارگریٹ تباہ ہو گئے. ہم وی آر فنشڈ مارگریٹ فنشڈ، ہم تباہ ہو گئے، مارگریٹ تباہ ہو گئے. دوز بیگرز، یہ حقیر کیڑے، بیگرز فقیر، حقیر، بیگرز حقیر، کیڑے ظاہر ہم خود ہی کہہ لیں گے ساتھ میں. دوز بیگرز، یہ حقیر کیڑے، کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ آف دا فارم، کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ، ہر پتا اور پتی کھا سکتے ہیں، آف دا فارم کھیت کا، ان ہاف این آور آدھے گھنٹے میں. یہ حقیر کیڑے آدھے گھنٹے میں کھیت کا ہر پتا اور پتی کھا سکتے ہیں. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹرنون، اور ابھی صرف سپہر کا پہلا وقت ہے. اف وی کین میک انف اسموک، اگر ہم کافی دھواں پیدا کریں، میک انف نوائس، کافی شور مچائیں، ٹل دا سن گوز ڈاؤن، سورج غروب ہونے تک، اگر ہم سورج غروب ہونے تک کافی دھواں پیدا کریں، کافی شور مچائیں، دل سیٹل سم ویئر ایلس پرہیپس، تو شاید یہ کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جائیں گے. دل سیٹل بیٹھ جائیں گے، سم ویئر ایلس کسی اور جگہ پر، پرہیپس شاید، تو شاید یہ کسی اور جگہ پر بیٹھ جائیں گے. اینڈ دین، اور پھر، گیٹ دا کیٹل گوئنگ، تم کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. گیٹ دا کیٹل گوئنگ، کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. اٹ از تھرسٹی ورک دس، یہ بڑا بھوک لگانے والا کام ہے. اچھا یہ جو لائن ہے خاص طور پہ کہ اینڈ دین گیٹ دا کیٹل گوئنگ، اور پھر تم جو ہے وہ کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. اٹس تھرسٹی ورک دس، یہ بڑا بھوک لگانے والا کام ہے. اس کی اب مختلف ہینڈ بکس میں آپ کے پاس مختلف ٹرانسلیشن دی ہوئی ہوگی. اچھا صورتحال یہ بن رہی ہے، پہلے اگر سمجھ لیں جس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے کہ بوڑھا جو ہے وہ اسٹیفن جو ہے وہ زمینوں سے وہاں پر پہنچا. اس نے مارگریٹ کو آ کے کہا کہ جی وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے، یہ کیڑے تو آدھے گھنٹے میں کھیت کا ہر پتا اور پتی کھا سکتے ہیں، ابھی سپہر کا پہلا وقت ہے، تو سورج غروب ہونے تک، یعنی ابھی سپہر کا ٹائم ہے اور سورج غروب ہونے تک ہم اگر کافی دھواں پیدا کریں، کافی شور مچائیں، یعنی اتنی دیر ہم کام کریں تو پھر شاید یہ کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو شور مچانا ہے، یہ جو ہے وہ دھواں پیدا کرنا ہے، یہ بڑا بھوک لگانے والا کام ہے. یعنی یہ کام کر کے کہ شور مچائے جا رہے ہیں، آوازیں نکالے جا رہے ہیں، آگے لگائے جا رہے ہیں، دھواں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ سارا کام جو ہے وہ بڑا بھوک لگانے والا ہے. مزدوروں کو، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بڑی بھوک لگ رہی ہے. لہٰذا گیٹ دا کیٹل گوئنگ، جو کیٹل ہے اس کو تم چولہے پر چڑھا دو، کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو، یعنی کھانے پینے کا سامان تم بنانا شروع کر دو. تو یہ اس نے کام بھی بتا دیا آ کے مارگریٹ کو. یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ پھر شروع میں اس پیراگراف کو اگر دیکھیں تو بات یہ شروع ہوئی کہ مارگریٹ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، وہ نہیں جانتی تھی. تو اب اس نے کیا کرنا ہے، وہ بوڑھا آ کے کام بھی اس کو بتا گیا کہ بھائی تم کھانا
پینا جو ہے وہ اس کا بندوبست کرو, بڑا کام ہے ادھر, برباد ہو گئے ہم تو, اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے, شور مچانا پڑ رہا ہے, دھواں پیدا کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ شام اور ابھی سپہر کا پہلا وقت ہے, رات تک یہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک یہ کام کرنا پڑے گا, تو تم کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو, بڑا بھوک لگانے والا کام ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا, یعنی یہ اسی سینس میں یہ پیراگراف دیا گیا ہے کہ بات ہی سٹارٹ یہیں سے ہوئی کہ مارگریٹ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے, شی ڈیڈنٹ نو, وہ نہیں جانتی تھی. دین اپ کیم اولڈ اسٹیفن فرام دا لینڈز, پھر زمینوں سے بوڑھا اسٹیفن وہاں پر پہنچا, اس نے آ کر وی آر فنش مارگریٹ فنشڈ, ہم تباہ ہو گئے, مارگریٹ تباہ ہو گئے. دوز بیگرز کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ آف دا فارم ان ہاف این آور, یہ حقیر کیڑے آدھے گھنٹے میں کھیت کا ہر پتا اور پتی کھا سکتے ہیں. اٹ از اونلی آفٹرنون, ارلی آفٹرنون, اور ابھی صرف سپہر کا پہلا وقت ہے. if we can make enough smoke, enough نائس ٹل دا سن گوز ڈاؤن, اگر ہم سورج غروب ہونے تک کافی دھواں پیدا کریں, کافی شور مچائیں, دل سیٹل سم ویئر ایلس پرہیپس, تو شاید یہ کسی اور جگہ جا کر بیٹھیں گے. اینڈ دین گیٹ دا کیٹل گوئنگ, اور پھر تم کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. اٹس تھرسٹی ورک دس, یہ بڑا بھوک لگانے والا کام ہے. تو یہ وہ آ کے بتا بھی گیا, تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. اور کوئی کہیں ملے گیٹ دا کیٹل گوئنگ کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کیتلی بجاتی رہو, شور مچانا جاری رکھو, تھرسٹی ورک دس, یہ تو بہت نہ ختم ہونے والا کام ہے. تو مختلف میننگ اس کے جس اس میں جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں یہ سینٹینس یوز ہو رہا ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بہتر یہی ہے کہ گیٹ دا کیٹل گوئنگ, کیتلی کو چولہے پر چڑھا دو. اٹس تھرسٹی ورک دس, یہ بڑا تھرسٹی ورک ہے, بھوک لگانے والا کام ہے. تو نیکسٹ ہے کہ لکنگ آؤٹ. اچھا, اب پھر وہی کہ کیونکہ بار بار رائٹر کا یہی ہے کہ مارگریٹ باہر دیکھتی ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے وہ بتاتا ہے, کہ پہلے وہ چاہے جو لکیر نظر آ رہی تھی, پھر بادل نظر آ رہا تھا, اب اندھیرا چھانا شروع ہو گیا. تو اب کیا ہو رہا تھا وہاں پہاڑوں کی طرف, کیا ہو رہا تھا, کیسی صورتحال تھی, وہ بارش کی طرح ٹڈیاں برس رہی ہیں, اور جو ہے وہ درخت عجیب سے نظر آ رہے. تو یہ حالت ہو چکی تھی کیونکہ حملہ ہو چکا تھا. تو یہ دیکھیں, اب لکنگ آؤٹ باہر کی طرف دیکھیں, لکنگ آؤٹ باہر دیکھیں تو آل دا ٹریز ور کیئر اینڈ اسٹل, تمام درخت جو ہے وہ کیئر, عجیب سے, اسٹرینج سے دکھائی دے رہے تھے, اینڈ اسٹل, اور بالکل ساکن تھے. اسٹل ساکن تھے, عجیب سے اور ساکن. باہر دیکھیں تو تمام درخت عجیب اور ساکن تھے. کلاٹڈ ود انسیکٹس, کلاٹڈ بھرے ہوئے تھے, کلاٹڈ ود انسیکٹس, کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے. کلاٹڈ بھرے ہوئے تھے, جو ہے وہ کلاٹ گچھوں کی صورت میں بھرے ہوئے تھے. اماس, اکیمولیٹڈ, اسمبلڈ, گیدرڈ, کلیکٹڈ. تو کلاٹڈ ود انسیکٹس, کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے. لکنگ آؤٹ آل دا ٹریز ور کیئر اینڈ اسٹل, باہر دیکھیں تو تمام درخت کیئر, عجیب سے, آڈ, اسٹرینج, انیوژل, ایکسینٹرک, اب نارمل, عجیب سے تھے. اینڈ اسٹل, ساکت تھے. کلاٹڈ ود انسیکٹس, کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے. دیئر بوز, ان کی شاخیں, ویڈ ٹو دا گراؤنڈ, زمین سے لگ رہی تھیں. دیئر بوز, ان کی شاخیں, ویڈ ٹو دا گراؤنڈ, زمین سے لگ رہی تھیں. دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ, زمین, سیم نظر آتی, ٹو بی موونگ, حرکت کرتی ہوئی, زمین حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. لکڑس کرالنگ ایوری ویئر, ٹڈیاں ہر طرف رینگ رہی تھیں. لکڑس کرالنگ ایوری ویئر, ٹڈیاں ہر طرف رینگ رہی تھیں. کرالنگ, کریپنگ, انچ, ڈریگ, ٹریلنگ, ایڈوانسنگ, ہر طرف رینگ رہی تھیں. ٹڈیاں ہر طرف رینگ رہی تھیں. شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈز ایٹ آل, وہ زمینوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی. سو تھک واز دا سوام, لشکر اتنا گھنا تھا. لشکر اتنا گھنا تھا کہ وہ اب زمین کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی. یعنی وہاں سے جہاں کھڑی تھی تو وہاں سے, کیونکہ وہ کوئی بات کے زمینیں نظر آتی ہیں, لیکن اب کچھ نہیں. باہر دیکھیں تو تمام درخت عجیب سے, ساکت سے تھے, ان کی شاخیں زمین سے لگ رہی تھیں, ٹڈیوں سے بھرے ہوئے تھے, اور زمین حرکت کرتی نظر آتی تھی. تو ٹڈیوں ہر طرف رینگ رہی تھی, تو زمین تو بیسیکلی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. لشکر اتنا گھنا تھا. ٹورڈز دا ماؤنٹینز, پہاڑوں کی جانب. اٹ واز لائک لکنگ انٹو ڈرائیونگ رین. ٹورڈ دا ماؤنٹینز, پہاڑوں کی جانب. اٹ واز لائک لکنگ, دیکھنا ایسے تھا, انٹو ڈرائیونگ رین, جیسے برستی ہوئی بارش میں دیکھ رہے ہوں. پہاڑوں کی جانب دیکھنا برستی ہوئی بارش کو دیکھنے جیسا تھا. ایون ایز شی واچڈ, پھر بھی جب اس نے دیکھا. دا سن بلاٹڈ آؤٹ, سورج تاریک ہو گیا. بلاٹڈ آؤٹ, تاریک ہو گیا. ہائڈ, obscure, darkened, dim, shadowed, تاریک ہو گیا. with a fresh onrush of them, with a fresh, تازہ, onrush, حملے سے, attack سے, assault سے,
آنسیٹ سے، اسٹرائک سے، تازہ حملے سے، تازہ آگے بڑھنے سے، آف دیم ان کے، سورج ان کے تازہ آگے بڑھنے سے، ٹڈیوں کے مزید آگے بڑھنے سے جو ہے سورج تاریک ہو گیا۔ پہاڑوں کی جانب دیکھنا ایسا تھا جیسے برستی ہوئی بارش میں دیکھ رہے ہوں، پھر بھی جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو سورج ٹڈیوں کے تازہ حملے سے یا ان کی مزید پیش قدمی سے جو ہے وہ تاریک ہو گیا۔ اٹ واز اے ہاف نائٹ، یہ آدھی رات کی طرح تھا۔ a perverted darkness، perverted ایک جو ہے perverted blackness، perverted عجیب سی، strange dark blackness عجیب سی تاریکی۔ it was like a half night، یہ آدھی رات کی طرح تھا۔ a perverted blackness عجیب سی تاریکی۔ then came a sharp crack from the bush، then came a sharp پھر ایک تیز کوئی کریک ٹوٹنے کی آواز آئی، from the bush جھاڑی سے، پھر جھاڑی سے ایک تیز کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، کریک کی آواز آئی، ٹوٹنے کی آواز آئی، کلیپ کی آواز آئی، کریش کی آواز آئی، سلیم فرام دا بش جھاڑی سے، پھر ایک جھاڑی سے کوئی تیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ a branch had snapped off، ایک شاخ snapped off ٹوٹ کر الگ ہو چکی تھی، snapped off broke away، separated came apart الگ ہو گئی۔ a branch then came a sharp crack from the bush، پھر ایک جھاڑی سے تیز ٹوٹنے کی آواز آئی۔ a branch had snapped off، ایک شاخ ٹوٹ کر الگ ہو گئی تھی۔ then another، پھر ایک اور شاخ ٹوٹ گئی۔ a tree down the slope، نیچے ڈھلوان پر ایک جو درخت تھا، leaned over نیچے جھکا، and settled heavily to the ground، اور زور سے زمین پر گرا۔ through the hail of storm، through the hail بوچھاڑ میں سے، شاور میں سے، storm میں سے، بمبارمنٹ میں سے، تو through the hail of insects کیڑوں کی بوچھاڑ میں سے، a man came running ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، کیڑوں کی بوچھاڑ میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ تو یہ تھا کہ اب مطلب وہ باہر کیا منظر نظر آ رہا تھا، اس پیراگراف میں رائٹر نے وہ بتا دیا کہ باہر اب کیسا لگا۔ مارگریٹ نے بیسیکلی وہی بات کہ جب دیکھا تو باہر کیا تھا، جب دیکھا تو کہ وہ اب پٹیاں شٹیاں ختم ہو گئیں، بادل ختم ہو گئے، اب تو نہ زمین نظر آ رہی تھی، ہر چیز کیڑوں سے بھری ہوئی تھی، درخت جو ہے بالکل ساکت تھے، بالکل عجیب سے تھے، زمین حرکت کرتی نظر آ رہی تھی، ہر طرف ٹڈیاں رینگ رہی تھیں، اور پہاڑ کی طرف دیکھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹڈیاں مسلسل اترے جا رہی ہوں گی، اور ساتھ میں یہ کہ جو درخت کوئی جھاڑیاں ٹوٹ رہی تھیں، کہیں پر شاخیں ٹوٹ رہی تھیں، کوئی درخت گر رہے تھے، تو ایسے جیسے کہ کوئی تباہی طوفان آیا ہوا ہو، تو یہ صورتحال تھی۔ تو اس پیراگراف میں اس کو جو ہے وہ ڈپکٹ کیا ہے رائٹر نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہ باہر اب کیا منظر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں تک آج کافی ہے، کر لیں انشاءاللہ، کل ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ چیپٹر کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو اس چیپٹر کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی دیں گے۔ تو ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہر چیپٹر کے اینڈ میں جو ہے وہ ایک اس کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، تو وہ انشاءاللہ آپ اٹیمپٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔